بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنسدانوں کی ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا، سن کر آپ یہ فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اس کی تربیت کرتا ہے، اور پھر عام میں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہیں ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سے فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادت میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کبھی صاحب ایمان اعلی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے اس بعد سب سے اہم رکن ہے جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی ڈیلی پہچان اور امتیازی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں ہی وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو جس قدر اہم و ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اسی قدر ہے۔ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کے آغوش میں محو اضطراب ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تلی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی میں نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پر مشقت اور نفس کو رضا کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو، نسل شیطانی سے لڑائی لڑنے پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ جس وقت فجر اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن، اس سے وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات، قرآنی فیوز و برکات
मुस्तशक्किल होकर अल्लाह ताला की वजूद और उसकी वहदानियत की गवाही देते हुए महसूस होते हैं। हदीस नबवी से भी नमाज की अहमियत व फजीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल है। कुरान हदीस और इस्लामी लेक्चर में दुनिया से मुराद मशरिक व मगरिब, शुमाल व जुनूब का कुर्रे अर्ज नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात, उसके तमाम तर नियामत है। दौलत व सुरूवत, हुकूमत व सल्तनत मुराद है। सोचे जब फजर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है तो पूरी दुनिया की नियामतें और ख़जाने उसके सामने मान और फीके पड़ जाते हैं, तो फिर फजर की नमाज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीज़ा अता करता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाजें फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर अदा करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईशा की नमाज बाद जमात अदा करेगा उससे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो ईशा और फजर की नमाज बाद जमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात की क़याम का सवाब होगा। नमाज फजर की अदायगी में हमारी सुस्ती और गफलत और काहली व कोताही इंतहा को पहुंची हुई है। कोई भी मौसम हो, बल्कि 4 नमाजों के मुकाबले में फजर में ही नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख़वातीन की नमाज फजर का है। फजर में एहतमाम नहीं होता जो बल्कि 4 नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रात छोटी होने का बहाना, मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उज़्र, नमाज में कोताही गफलत के सिलसिले में अल्लाह ताला के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितनी कमाले पता ही नहीं चलता कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशान रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगदस्ती। मगर हम इन तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज फजर की आदमी अदायगी के पस मंजर में देखें तो मालूम होगा ये सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हर दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही, सुस्ती का शिकार होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीस में मौजूद है जिनमें रिज़्क़ की तकसीम, फरावानी और बरकत को नमाज फजर की अदायगी में मशरूत किया गया है। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि हर सुबह फजर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है, लिहाजा दरवाज़ा फजर के वक्त खुला होता है, फरिश्ते उसका रिज़्क़ दरवाजे पर रखकर चला जाता है और वो दरवाज़ा फजर के वक्त बंद हो जाता है, फरिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फजर के वक्त बेदार होकर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। बंदा दरवाज़ा बंद हो जाने से मुराद ये है कि जिसके घर रहने वाले सुबह फजर के वक्त सोते रहते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत व कोताही की मुर्तकिब होते हैं, उनके रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। हम में से अक्सर नमाज फजर खुसूसन दीगर नमाजों की उमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर बरकत के लिए कुरान खाने, लोहे कुरानी की तावीज़ा
تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح تو انکار ہی نہیں، بے شک بلا شبہ ان تمام کاموں میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن لوہے قرآن کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں برکتوں اور برکت اور رزق کی دریا نماز کی ادائیگی سے بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ عمل بھی عام ہے کہ نماز کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اسی لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھے، نماز فجر کی کوتاہی، غفلت، نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جگانے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے وہ پوشیدہ راز آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوگا کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دین کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جان لیں گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ چاہیں گے دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپنس یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جن کو نیند نہیں آتی، جس میں ساری رات سوئی ہوئی باتیں انہیں نیند نہیں آنے کی بیماری ہوتی ہے، یا وہ پورا دن کام کاج کر کے رات کو بھی نہیں سوتے، تب کئی طرح کی ذہنی جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ اسے سلیپنس کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا، ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب اس دن نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے ہر قسم کی گواہیوں کے استعمال کے باوجود سب سو نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ ارے کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں تو اس آواز کو سن پاتے، اس پر عمل کرتے، انہیں تحیات کبھی بھی سلیپنس کی شکایت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر و عصر کی نماز میں ڈیوٹی پرانے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر تمہارے پاس رہنے والے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندے کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھوڑا، وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان سے پاس گئے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کی پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت
زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار بہت ہی کم مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کے سر میں درد اور طبیعت میں بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہی بڑی وجہ یہ کہ دل اسلام میں اور ان دنوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اگر انسان کو اس کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیتے تو ضرور بھی ضرور ان نمازوں میں حاضر ہونا چاہیں گے، ان کو چاہے خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ آپ اس سے خود اندازہ کیجئے کہ لوگ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے، دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے یا سستی کاہلی کا باعث ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مطلب ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ سستی و کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو پنجے گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔